مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو؟ مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو۔ آج حضور صاحب البرکات کا یوم وصال بھی ہے۔ حضور صاحب البرکات کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، جب وہ تاریخ ملی جو ان کے آباء و اجداد کو ملی تھی۔ سبحان اللہ بے شک۔ حضور صاحب البرکات 10 محرم شب محرم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ خانوادہ خاندان برکات، حضور صاحب البرکات، حضور صاحب البرکات پر غور کریں۔ ان کے جد کریم نے ارشاد فرمایا تھا، ان کے جد کریم کون؟ حضرت میر محمد سغراں نے ارشاد فرمایا تھا، میرے خاندان سے ولایت ختم نہیں ہوگی، میرے خاندان سے علم ختم نہیں ہوگا، اور میرے خاندان میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، رزق کی تنگی نہیں۔ تو آپ دیکھیے، نہ علم کی کمی ہے ان کے خاندان میں، نہ ولایت کی کمی ہے ان کے خاندان میں، نہ رزق کی تنگی ہے ان کے خاندان میں۔ یہ خانوادہ حضرت زید شہید کی اولاد ہے، اور حضرت زید شہید کی اولاد مدینہ منورہ سے چلے تو واسط آئے، واسط سے چلے تو دلی آئے، دلی سے چلے تو بلگرام آئے، اور بلگرام سے چلے تو ماریرا آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خاندان میں علم 100 200 300 سال کا ہے؟ اس خاندان میں علم تو جب سے خواجہ ہیں جب سے علم ہے، بے شک، جب سے خواجہ ہیں جب سے علم ہے۔ علم تو اس سے بھی پرانا ہے، لیکن جب سے خواجہ ہیں جب سے یہ صاحب البرکات کا خاندان ہندوستان کے اندر ہے۔ حضرت غریب نواز کے زمانے سے ہم یہاں پر ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس خاندان کا علم کے بارے میں سوچ کے جب مسئلے بغداد معلیٰ میں حل نہ ہو پائیں، دلی میں حل نہ ہونے پائیں، تو وہاں کے کہیں جاؤ اب یہ مسئلے تو ہمارے بھائی اچھے میاں حل کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان مسئلے اللہ، تو اچھے بھائی اچھے میاں حل کریں گے۔ پھر اچھے میاں مسئلوں کو حل کیا کرتے تھے۔ بے شک، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نعرہ لگاتے ہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت کا مسلک زندہ باد، اعلیٰ حضرت کا علم کے بارے میں بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا علم کا ڈنکا ساری دنیا میں بج رہا ہے، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے استاد صاحب البرکات کی اولاد میں موجود ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک، اعلیٰ حضرت کے بے شک، استاد حضور صاحب البرکات کی اولاد، کیا نوری میاں جنہوں نے تربیت کی اعلیٰ حضرت کی، جو تربیت کی اعلیٰ حضرت کی، مرشد کے بیعت ہونے کے لگ بھگ 2 سال مرشد حیات رہے، اس کے بعد ساری تربیت اعلیٰ حضرت کی ان کے مرشد ثانی سرکار نور نے کی ہے۔ کیا سمجھتے ہو اس خانوادے کو؟ کیا سمجھتے ہو یہاں کے بزرگوں کو؟ کیا کہ یہاں بزرگ علم سے خالی تھے؟ صاحب البرکات کی اولاد کے پاس علم نہیں تھا۔ اگر صاحب البرکات کی اولاد کے پاس علم نہیں ہوتا تو آپ دیکھیے بڑے بڑے علم والے آتے ہیں، اپنی جان و مال کا سودا کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب بڑے بڑے علم والوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، ان فقیروں پر جو چینی پھونکتے ہیں، جو پھٹکری پھونکتے ہیں، جو لوبان پھونکتے ہیں، جو اگربتی پھونکتے ہیں، جو تعویذ دیتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ان کے علم پہ انہیں کوئی شک ہوا کرتا ہے، مرید ہونے کے لیے آتے ہیں اور واپس پلٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اونچی دکان ہے اور پھیکا، اونچی دکان ہے اور پھیکا پکوان ہے۔ پھر جاتے ہیں، پھر بداؤں جاتے ہیں، اور بداؤں جانے کے بعد سرکار بڑے سرکار کے حاضری دیتے ہیں سلطان العارفین، حضرت سلطان العارفین کی نیند کا جھونکا آتا ہے، ادھر نیند کا جھونکا آتا ہے، ادھر قسمت جاگ جاتی ہے۔ سید الافراد سلطان البغداد ابو محمد معین الدین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ہاتھ اس کے مرشد کے ہاتھ میں دے دو۔ بابا فرید ہاتھ پکڑ کر اچھے میاں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اب عین الحق عبد المجید بدایونی پھر واپس آتے ہیں، عبد المجید عین الحق پھر واپس آتے ہیں۔ حضور اچھے میاں کے ہاتھ پہ جان کا بھی سودا کرتے ہیں، مال کا بھی سودا کرتے ہیں،
حضور اچھے میاں انہیں بیعت کرتے ہیں, انہیں خلافت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی اب تو اونچی دکان اور پھیکا پکوان نہیں ہے, دکان بھی اونچی ہے, مرشد بھی اونچا ہے, خانقاہ بھی اونچی ہے, نسبتیں بھی اونچی ہیں, خانوادہ بھی اونچا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. پھر مرشد کی تلاش, پھر مرشد نہیں مل رہا, پھر مرشد کو ڈھونڈا جا رہا ہے, پھر مرشد کو ڈھونڈا جا رہا ہے, مرشد کی تلاش میں رویا جا رہا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ جسے چاہو مرشد بنا لو, مرشد بھی جان کے بنایا کرو, دیکھ بھال کے بنایا کرو, ٹٹول کے بنایا کرو, یہ دیکھا کرو مرشد پابند ہے شریعت کا نہیں, مرشد نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, مرشد روزہ رکھتا ہے کہ نہیں, مرشد نماز کا پابند ہے کہ نہیں, مرشد بزرگوں کو مانتا ہے کہ نہیں, مرشد صحابہ کو مانتا ہے کہ نہیں, مرشد اہل بیت کو مانتا ہے کہ نہیں. مرشد کے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہونا چاہیے, وہ اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے. اس ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو, اس ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو تو مرشد مرشد ہے. اگر خالی ایک کا دامن ہے تو مرشد مرشد نہیں ہو سکتا. سچ ہے بے اب شک. مرشد کی تلاش رو رہے ہیں, روتے روتے سو گئے تو دادا خواب میں آتے ہیں, کہتے ہیں مرشد مل جائے گا. اس کی تلاش کر رہے ہو, جو تلاش ہے وہ تلاش پوری ہو جائے گی. پھر تاج الفہور جاتے ہیں, کہتے ہیں آؤ آؤ مولانا احمد رضا خان آؤ, ہمارے پیرانے میں چلو. مرشد کی تلاش ہے نا, تمہاری یہ پیاس ہمارے پی جانے میں بجھ جائے گی, تمہاری پیاس ہمارے پیرانے میں بجھ جائے گی. ہمارے پیرانے کی مسند غوثیات پر جو مرشد بیٹھا ہوا ہے وہ مرشد کے پاس چلے جاؤ گے, تمہاری پیاس بجھا دے گا. پھر آتے ہیں, پھر اعلی حضرت آتے ہیں, عالی رسول احمدی کی بارگاہ میں آتے ہیں, آگے جان و مال کا سودا کرتے ہیں. وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کو مرشد اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں کہ لالی میرے لال کی دیکھوں تت لال, وہ لالی دیکھن میں گئی میں ہوئی گئی لال. پھر مرشد بھی نکلتے ہیں, وہ مرید بھی نکلتا ہے. مرشد نے اپنا ایسا رنگ میں رنگا کہ صرف اتنا فرق تھا کہ مرشد کی داڑھی سفید ہوتی ہے, مرید کی داڑھی کالی ہوا کرتی ہے. مرشد نے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا اعلی حضرت فاضل بریلوی کو. بھائی مرشد کی تلاش تھی تو کیا کہ پانی کی تحقیق میں سینکڑوں قسمیں لکھتے, وہ مرشد ایسی بات ہو جاتا. جو مسئلے کی تحقیق کرے تو اس میں سینکڑوں کتابیں لکھ دے, وہ ایسی بات ہو جاتا. مرشد بھی جان بوجھ کر کیا ہے, دیکھ بھال کر کیا ہے, سوچ سمجھ کر کیا ہے. یہ خانوادہ صاحب البرکات کا خاندان علم سے خالی نہیں تھا, فضل سے خالی نہیں تھا, کرامتوں سے خالی نہیں تھا. اس کے پاس کرامتیں بھی تھیں, اس کے پاس علم بھی تھا, اس کے پاس فضل بھی تھا, اس کے پاس نسبت بھی تھی, اس کے پاس نسب بھی تھا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہی سننے آئے یہ لوگ, کیوں میں یہی سننے آئے ہو نا. اعلی حضرت کو بیعت کیا, خلافت دی, تو جب خلافت خالی آفت نہیں ہوتی تھی, نہ ریوڑی ہوتی تھی, نہ بتاشے ہوتے تھے, نہ لڈو ہوتے تھے. تو بھی لے لے, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے. ارے بڑا ذکر ہو رہا, بڑا بڑھیا تقریر کر رہا ہے اسلم نبیل, باندھ لو, اب باندھ دو 5 ہاتھ کا. ایسی نہیں تھی خلافت, بڑی مضبوط خلافت ہوا کر. اب بھی الحمدللہ مہاراجا کی خلافت بڑی مضبوط خلافت ہے. تو سرکار نور اور میرے دادا پردار بولے آپ کے خانوادے کا یہ طریقہ تو نہیں کہ مرید کر کر فوراً خلافت دے دی جائے. تو اعلی رسول احمدی نے فرمایا میاں صاحبزادے, لوگ دل میلا کچیلا لے کے آئے ہیں, مولوی احمد رضا دل صاف و شفاف لے کر آئے ہیں. برکاتیوں ایک بات دھیان سے سننا, کس نے بتایا دل صاف و شفاف ہے؟ دل کس نے بتایا کہ صاف ہے؟ دل کس نے بتایا کلین ہے؟ تو اگر امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کے دل کے قربان تو اعلی رسول کی آنکھ کے قربان. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی رسول کی آنکھ نے دیکھا نا, بے شک مانیہ اعلی رسول کی آنکھ نے دیکھا کہ امام احمد رضا کی پسلیوں میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ صاف و شفاف ہے. تو ہم تو اعلی رسول احمدی کی آنکھ کے قربان ہیں. اس آنکھ نے دیکھ کر بتایا کہ مولوی احمد رضا کہتے تھے, وہ ان کا حق تھا. اعلیٰ حضرت ہم لوگ کہتے ہیں, امین ملت کہتے ہیں, امان میاں کہتے ہیں, وہ مولوی احمد رضا ان کا حق تھا, وہ ان کے روحانی باپ تھے.
وہ ان کے روحانی باپ تھے, وہ ان کے مرشد تھے. بیعت کیا گیا, اعلیٰ حضرت بیعت ہو گئے. اب اعلیٰ حضرت بیعت, پھر ان کی ساری تربیت نوری میاں نے کری. پھر اعلیٰ حضرت ماہرہ میں, پھر اس سے پہلے جو مہینہ گیا ہے وہ مہینہ ذی الحجہ کے مہینہ میں چوتھے اب ماہرہ میں گھر پہ ڈلیوری ہونے والی ہے, گھر پہ پیدائش ہونے والی ہے. تو اعلیٰ حضرت کو بریلی میں ہونا چاہیے تھا, اعلیٰ حضرت ماہرہ میں. تو اعلیٰ حضرت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے آئے تھے اپنے مرشد کی بارگاہ میں کہ ان کے مرشد کی اس کی تاریخیں تھیں. بے شک کرسی کی تاریخ تھی. کوئی بات جو زبان سے نکلے گی وہ صحیح نکلے گی. اپنا پرچے پیش کرنے آئے تھے. سرکار مفتی اعظم مرشد برحق پیدا ہوتے ہیں. ارے برکاتیوں کتنے خوش قسمت ہو, اس مسجد میں بیٹھے ہو, اس مسجد میں بیٹھے گئے ہو جس میں سرکار نور نے بشارت دی. بولے مولانا احمد رضا آپ کے یہاں صاحبزادے تولد ہوئے ہیں, بیٹا پیدا ہوا ہے, بڑا بختاور بیٹا ہے, بڑا بہتر بیٹا ہے, ولی کامل بیٹا ہے. اس کے لوگ فائد اٹھائیں گے, اور جب بریلی آئیں گے تو اسے مرید کریں گے. اور جب 6 مہینے کی عمر پہنچی مفتی اعظم کی تو سرکار نور گئے, اپنی گود میں لیا, مرید کیا, اپنی 2 انگلیاں. صاحب البرکات کی بیٹے کی 2 انگلیوں کی کرامت تو دیکھو. جو انگلیاں سرکار مفتی اعظم کی منہ مبارک میں ڈالی, صاحب البرکات کے بیٹے کی انگلیاں تھیں, اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا منہ مبارک تھا. ایسا لگتا تھا کہ پین ڈرائیو لگا دیا ہو. اب یہ مت کہہ دینا کہ پین ڈرائیو کہہ دیا, لیپ ٹاپ کہہ دیا. سمجھانے کے لیے مثال تو دینی پڑتی ہے, اور ڈر بھی نہیں ہے, سچی مثال ہے. سب کچھ پین ڈرائیو میں ہی تو ہوتا ہے جو لیپ ٹاپ میں آ جاتا ہے. اب معرفت پلا دی, محبت پلا دی, شریعت پلا دی, طریقت پلا دی, بیعت کیا, خلافت دی. وہاں 22 سال کی عمر میں خلافت دی گئی تھی, یا 6 مہینے کی عمر میں خلافت دی گئی. 22 سال میں ساری زندگی ابھر کے آ جاتی ہے کہ کیسا ہے 6 مہینے کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو معلوم نہیں کیسے ہوگا, لیکن ان ولیوں کی نگاہیں بتا دیتی ہیں بچہ بڑا بختاور ہے, بچہ ولی ہے, بڑا ایسے بچے سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. پھر سرکار مفتی اعظم کو بیعت کیا, پھر انہیں خلافت دی گئی. پھر جن لوگوں نے سرکار مفتی اعظم کو دیکھا ہوگا, نوری میاں کے روحانی بیٹے کو, وہ جانتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم کی طاقت کیا تھی, ملی کہاں سے تھی. سلسلہ با سلسلہ ماہرہ ضرور آئے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ برکاتیاں سنو, تم بھی برکاتی ہو, اور مجدد بھی برکاتی ہے, مفتی اعظم بھی برکاتی ہے, حجت الاسلام بھی برکاتی ہے. بھارت ورش کا کوئی خانقاہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اعلیٰ حضرت کا مرشد اس کی خانقاہ میں دفن ہے. بتاؤ, ارے اب سبحان اللہ نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ اعلیٰ حضرت کے مرشد کہاں ہیں؟ مفتی اعظم کے مرشد کہاں ہیں؟ حضور حجت الاسلام کے مرشد کہاں ہیں؟ مولانا حسن رضا خان کے مرشد کہاں ہیں؟ پڑھے لکھے خاندان ہے, جاہل خاندان بھی نہیں ہے. ایسا پڑھا لکھا خاندان کہ کوئی مفتی اعظم ہے, کوئی مجدد اعظم ہے, کوئی حجت الاسلام ہے, اتنا پڑھا لکھا خانوادہ, اتنے مرید ہے. مطلب یہ ہے یہ خانوادہ نہ کبھی جاہل تھا نہ کبھی جاہل ہے. الحمدللہ اس کے خاندان کے علم کا جواب نہیں ہے. کرامتوں کی بنیاد پہ دیکھ کر مرید نہیں ہوا گیا جایا. یہ شخصیتیں کرامتوں کی بنیاد پر دیکھ کر مری نہیں. اور سلسلہ قادریہ کا فیضان تو سرکار غوث اعظم کا فیضان تو وہ فیضان ہے. اس فیضان کا لینے کے لیے کچھوتہ مقدسہ سے اشرفی نانا بھی تشریف لاتے ہیں, حضرت اشرفی میاں بھی تشریف لاتے ہیں, اور آل رسول احمدی انہیں خلافت دیتے ہیں اور آخری خلیفہ کہلاتے ہیں. یہ خاندان صاحب البرکات کی اولاد بڑے تقوی والی. چہرہ دیکھو, ان لوگوں کے چہرے دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے. ولیوں کی پہچان میں ایک پہچان بھی یہ ہے کہ اگر چہرہ دیکھو اللہ کی یاد آ جائے تو اللہ کی یاد آ جائے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. حضور صاحب البرکات
کی زندگی دیکھو، ان کی اولاد کی زندگی دیکھو، شمس محررہ کی زندگی دیکھو، نوری میاں کی زندگی دیکھو، قاسم میاں کی زندگی دیکھو، حضرت تاج العلماء کی زندگی دیکھو، سید العلماء کی زندگی دیکھو، اصل العلماء کی زندگی دیکھو، وارث بنجتن کی زندگی دیکھو. ان کی زندگی کیا زندگی تھی. بھوکوں کو کھلاتے تھے، خود بھوکے رہا کرتے تھے، دوسروں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے. حضور صاحب البرکات کا خاندان بڑا اعلیٰ خاندان ہے. زید شہید کی اولاد ہے. ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، ان کی رگوں میں حضرت امام حسین کا خون ہے، ان کی رگوں میں حضرت زید شہید کا خون ہے. یہ خون تو بڑا متبرک خون ہے. اور سنو، حضور صاحب البرکات کی رگوں میں جو خون ہے وہ دنیا کا سب سے پاک خون ہے. وہ سب سے پاک خون ہے. کتنا پاک خون ہے کہ ان کے جد کریم پورا بدن خون میں ہے، پھر بھی سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ شہید کا خون ہے. شہید کا خون کیا ہے حضرت؟ شہید کا خون پاک ہے نا، شہید کا خون ہے. تو الحمدللہ حضرت حسین کی اولاد ہے. آج جن کا ذکر کے لیے یہاں آئے ہوں، ان کا ذکر تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہوگا، اولاد ہر جگہ تھوڑی ہوگی. اچھا، بے شک بے شک حق ہے، اولاد ہر جگہ تھوڑی ہوگی. بے شک بے شک. اولاد محررہ میں ہے، اولاد محررہ میں ہے، اولاد بلگرام میں ہے. بلگرام سے آئے نا، تو آج بڑا مزہ آ رہا ہوگا. کیا امام عالی مقام کا ذکر، دادا کا ذکر یا نانا کا ذکر پوتوں نوازوں سے سن رہے ہو. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہ خاندان صاحب البرکات کا بڑا نورانی خاندان ہے. صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اعلی حضرت فاضل بری لکھا نا، ایسے تھوڑی لکھ دیا کہ شاہ برکات و برکات پیشینیاں، نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام. تو میرے برکاتیوں، نماز کا بھی ٹائم قریب آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر محفل ہوگی. کل انشاءاللہ تعالیٰ 9 بجے سے درگاہ برکاتیہ میں، موسم اچھا ہوا، 9 بجے سے درگاہ برکاتیہ میں محفل ہوگی. آپ تشریف لائیے گا. اب انہیں بلایا جائے جو اس خاندان کی آبرو ہیں، اس خاندان کی آبرو ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ بڑے بڑیا پیر ہیں. ہم تو جلال میں رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں. آپ ایک بات دھیان رکھیے گا، تو ایک بات، مریدوں کی بات جتنے کان لگا کے حضرت امین ملت سنتے، کوئی پیر دکھا دینا، اس کے بعد بتانا اب حضرت امین ملت سے ملاقات کریے.